حضرت ایک سوال کسی بہن نے بھیجا ہے کہ سنی لڑکی کسی دیوبندی لڑکی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ سنی لڑکی کسی دیوبندی لڑکے کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، یا جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھے یا ان کو اپنا پیشوا، بزرگ اور عالم دین سمجھے، اس کو ہم دیوبندی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے دین اسلام کے کسی ضروری عقیدے کا، جو عقیدہ قطعاً یقیناً اجماع امت سے ثابت ہے، ایسی اجماعی قطعی عقیدے کا انکار کر دیا تو وہ بھی دیوبندی کہے جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں نے دونوں کام کیے ہیں۔ دین اسلام کے قطعی یقینی اجماعی عقیدے کا انکار بھی کیا ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی بھی کی ہے۔ تو چونکہ وہ لڑکا دیوبندی ہے، دیوبندی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر چکا یا جو لوگ گستاخی کر چکے ان کو مسلمان اور اپنا عالم اور پیشوا سمجھتا ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں رہا۔ اور سنی لڑکی کا نکاح ایسے لڑکے کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے، اسلام سے باہر ہو چکا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنی لڑکی کا نکاح دیوبندی لڑکے کے ساتھ حرام ہے اور گناہ ہے۔ یوں ہی سنی لڑکے کا نکاح دیوبندی لڑکی سے بھی حرام ہوا، گناہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی لڑکی لانے میں کوئی بات نہیں ہے، اسے ہم لا کر کے اپنا بنا لیں گے۔ یہ کم فہمی ہے، بلکہ غلط فہمی ہے۔ جس گھر میں عورت جاتی ہے اس گھر کو وہ اپنا بنا لیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ۔ عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی جو عورت دیندار ہو اس کو اپناؤ۔ تو سرکار علیہ السلام تو فرما رہے ہیں جو عورت دیندار ہو اس کو اپناؤ۔ تو تم یہ کیسے سمجھتی ہو کہ اس کو ہم اپنا، جو دیندار نہیں ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اس کو ہم اپنے گھر لا کر کے اپنا بنا لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بہت سے ایسے گھروں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے یہی سمجھ کر دیوبندی لڑکی سے ایک عالم لڑکے کا نکاح کیا تو اس نے عالم کو بھی بدل دیا، اس گھر کو بھی بدل دیا۔ تو گھر کو فتنے کی آمازگاہ بنانا درست نہیں ہے۔ سنی لڑکی کا نکاح سنی لڑکے سے کیا جائے اور سنی لڑکے کا نکاح سنی لڑکی سے کیا جائے۔ ابھی کسی سامنے بڑا چھپتا ہوا سوال کیا، بریلوی لڑکی اور دیوبندی لڑکے کا نکاح جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ بلکہ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اہل سنت کا نکاح صرف اہل سنت ہی میں ہوگا۔ بھئی شیعہ شیعوں میں کریں، دیوبندی دیوبندی میں کریں، وہابی وہابی میں کریں، سنی سنی میں کریں، اس سے نہیں ہوگا۔ اور حدیث ہے جس کو امام عقیلی نے نقل کیا، اور امام عقیلی سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نقل کیا، اور امام عقیلی نے کئی جگہ سے ایک ایک جملے لے کر اس کو پوری حدیث بیان کری۔ کوئی جملہ اس میں بخاری کا ہے، کوئی ابن ماجہ شریف کا ہے، کوئی دوسری حدیث شریف کا ہے، لیکن پوری حدیث اب یوں ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے دین بد مذہبوں کے لیے ولا تجالسہم، ان کے ساتھ بیٹھو مت، ولا تشاربہم، ان کے ساتھ پانی مت پیو، ولا تواکلہم، ان کے ساتھ کھانا مت کھا، اور اسی حدیث میں ولا تناکحوہم، ان سے نکاح مت کرو، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ولا تصلوا علیہم، وہ مریں تو ان پہ نماز مت پڑھو، فإیاکم وإیاہم، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ وہ تمہارے پاس آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اور اس کی پوری بحث کوئی آدمی دیکھنا چاہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
फतावा रज़िया 5वीं जिल्द में जो कदीमी मतबा है उसमें इसकी पूरी बहस जो है वो देखी जा सकती है। कि अगर कोई सुन्नी लड़का देवबंदी लड़की से शादी करे तो फौरन कलमा पढ़वाकर शादी कर सकता है, या उसको कोई शर्तें हैं? कलमा पढ़ने से कोई सुन्नी नहीं बन जाएंगी। कलमा तो नाना पाटेकर भी पढ़ता है। हाँ, समझ रहे आप? ये कोई कलमा पढ़ना शर्त नहीं है। कलमा असल में जबान से कहने का नाम नहीं है, दिल में इकरार। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, इसका कोई मुनकिर नहीं है। शिया भी पढ़ते हैं, कादियानी भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह का एहतराम और काफिर को काफिर जानना, बदअकीदों को बदअकीदा जानना, ये जरूरियात दीन में से है। और कुरान कहता है क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? नहीं, जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। तो ये अकीदे का हिस्सा है कि जहन्नम में जो जाने वाले काफिर को काफिर समझा जाए, जहन्नमी समझा जाए। काफिर के कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है। सरकार कहते हैं कि जो कुफ्र से राजी हुआ, अल रजाओ कुफ्र फकत कफर, जो कुफ्र से राजी है वो भी काफिर है। तो सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि वहाबी लड़की से अव्वल तो निकाह ही ना किया जाए। और अगर कोई लड़की ये कहती है कि भाई मैं सुन्नी हूं, तो फिर हुक्म यह है कि उसको अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे। शादी के बाद वो अपने माँ बाप से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर ले, बिल्कुल ना मिले। अगर वो इतनी पाबंदी कर सकती है और वाकई वो सुन्नी है तो फिर अलग बात है। फिर भी ये हुक्म है कि कम से कम 2 साल इंतजार किया जाए, तहकीक की जाए, देखा जाए कि ये दिल से बोल रही है या सिर्फ शादी के चक्कर में बोल रही है। जब एहतियात के बाद पता चल जाए कि वाकई ये वहाबियत से नफरत करती है और अहले मजहब, अहले हक, अहले सुन्नत व जमात से मोहब्बत है, तो फिर निकाह कर सकते हैं। लेकिन माँ बाप से मिलना जो वहाबी है ये सब ममनू है, इसको इजाजत नहीं दी जाएंगी। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलु आलम। दिल में उतर जाए मेरी बात। आजकल हम जब रिश्ते ढूंढने निकलते हैं ना, हमारे मियार का चाहिए। आपका मियार क्या है? मेरे केले की खेती है, उसकी भी चाहिए। मेरी इतनी है तो उसकी डबल चाहिए। मेरी 5 टरके हैं तो उसकी 10 टरके चाहिए। यही तुम्हारा मियार है? मैं पठान हूं तो वो भी पठान चाहिए। मैं शेख हूं तो वो भी शेख चाहिए। मैं सैयद हूं तो वो भी सैयद चाहिए। मैं मिर्जा हूं तो वो भी मिर्जा चाहिए। ये मियार है तुम्हारा? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने मियार दिया। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। तकवा की बुनियाद पे इज्जत है। सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी काले को, किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा की। मुसलमान का मियार ये है, न वो गरीबी देखता है, न वो बिरादरी देखता है। मुसलमान तो नबी की वफादारी देखता है। हमारा मियार ये है, इस मियार पर चलो और वहां से बहू लाओ जो घराना रसूलुल्लाह का वफादार है। जब बहू नबी की वफादार होगी तो तुम्हारे पोते और पोतियां भी नबी के वफादार होंगे। वहां से दामाद ढूंढो जो घराना नबी का वफादार है। अरे जब दामाद आशिक रसूल होगा तो नवासी और नवासियां आशिक रसूल होगी। लोग तो बड़े फक्र से हम लोगों को आके कहते, सैयद साहब उधर से बहू लाया और निकाह पढ़ाने आप चलिए। कहते अस्तगफिरुल्लाह, कहां से? वो उधर से, वहां से ला रहे हैं ना, हम तो दे थोड़ी रहे हैं। लाना भी हराम है, नहीं ला सकते। आप कहेंगे वो क्यों? ला रहे हैं ना, वो तो हमारे यहाँ आएगी, हम अपने अंदर ढाल लेंगे। नहीं ढली तो चले, अगर वो ढल भी गई आपके माहौल में तो उसका बाप जो गुस्ताख रसूल है, तुम्हारे पोते उस गुस्ताख रसूल को नाना तो कहेंगे, तुम्हारी पोतियां उस गुस्ताख रसूल को नाना नानी तो कहेंगे। वो बीमार पड़ेगा तो उसकी इयादत को जाएंगे, वो मरेगा तो उसके जनाजे में जाएंगे। दूर का सोचो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी आल औलाद को जहन्नम से बचाओ। या तो बेटा और पोते भी चले गए तो एक गया तो उसके बाद आने वाले सारे चले गए। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवान हो, ये हमेशा ढूंढ ढूंढ कर सुन्नियों के यहां रिश्ता भी करते हैं। कभी अपनी बेटी देते हैं,
کبھی ان کی بیٹی لیتے ہیں، یعنی وہ اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ہمیشہ. اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بیٹی پر یا بیٹے پر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا وہاں چلا گیا تو ایک صرف یہی جانے والا یا جانے والی جو ہے وہاں جا کر پورے آنے والی نسلوں کے عقیدے کو بدل کر رکھ دے گی. اور ہم نے دیکھا ہے کئی گھروں کا حال ہے، ایک لڑکی آتی ہے کسی گستاخ کی، اور آنے کے بعد وہ دھیرے 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 شوہر کا برین واش کرتی ہے. بعد میں شوہر جو ہے وہ اپنی ماں سے لڑنا شروع کرتا ہے، پھر باپ سے بغاوت کرتا ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو اب تک تو تجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اب تک تو شک و شبہ تو نے کیا نہیں تھا، جو باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے آنکھ بند کر کے وہ سارا کچھ تو بھی کر رہا تھا. اب کہتا ہے 11ویں کہاں لکھا ہے، 12ویں کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، جھنڈا کہاں لکھا ہے، نیاز کہاں لکھا ہے، سبیل کہاں لکھا ہے، کھچڑا کہاں لکھا ہے. اب تک تو تجھے عقل نہیں تھی، تو نے نہیں پوچھا، اب یہ عقل کہاں سے آ گئی. تو پتا چلا کہ گھر کے اندر جو بہو کی شکل میں ایک بدعقیدہ کی بیٹی آئی ہے وہی آ کر اپنے شوہر کا ذہن خراب کرتی ہے، اور پھر شوہر لڑ جھگڑ کر دھیرے دھیرے اپنے گھر کے اندر ان چیزوں پر روک ٹوک لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پڑوسی نہیں رشتہ دار بھی ہوں تو ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال تو جو سوال تھا میں نے اس کے ضمن میں، میری شادی جدھر ہوئی بیوی کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ہمارے روز کسی نہ کسی بات پر لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے. اس بارے میں مطلب مختلف امور کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ جو میرا عقیدہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے بھائی جان، جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ آپ کی ہم عقیدہ نہیں ہے تو کیوں آپ نے شادی کی تھی؟ آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر جس کا عقیدہ آپ صحیح سمجھتے ہیں انہی سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے تھا. یہ تو خود آپ نے اپنے لیے ایک معاملہ کھڑا کیا ہے، آپ کو فیس تو کرنا پڑے گا.